یہ نبی پیغمبروں نے جو کام کیا مالک کی یاد میں، مالک کے گیان ایمان میں نئے نئے لوگوں کو لایا. یہ آسان قرآن، آسان بیان، آسن انسان، آسمانی فرمان بلسان سلمان. اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الى کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا وقمرا منیرا وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دینی بھائیوں، دوستو، اور آج ایک بات خاص میں آپ سے بولنا چاہوں گا کہ مسجد میں ہمارے دو بھائی آئے ہوئے ہیں جن کو ہم دل میں ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی وہ تو مسلم نہیں ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. ہم ایسا سوچتے ہیں، لیکن ہم کبھی ملتے نہیں، بات چیت نہیں کرتے، آپس میں میل ملاپ نہیں کرتے. یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا ہے. آج جو انڈیا کے اندر یا انڈیا کے باہر کہیں بھی ہم ایمان والوں پہ جو دکھ تکلیف مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے. آپ میرے کو ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو کہ محمد پیغمبر جب مکہ میں آئے، بابا دھیان سے سنو، چھوٹا سا سوال ہے. محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، بچے تھے، بڑے ہوئے، 40 سال تک کے لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، سب سے اچھا مانوس، سب سے اچھا انسان کہتے تھے. 40 سال کے بعد جیسے ہی انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بولو کہ خدا ایک ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ان کا چچا نے پہلا پتھر اٹھا کے مارا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ 40 سال کے ہونے کے بعد یہ اعلان کیے، اور امام صاحب آپ کو بتائیں گے پوری اسٹوری ہے، پوری ہسٹری ہے، تاریخ میں لکھا ہوا، حدیثوں میں لکھا ہوا کہ آپ فاران نام کے پہاڑ پہ چڑھ گئے مکہ میں. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی کو صحیح خبر دینا ہوتی تھی، سچی بات بتانا ہوتی تھی. ابھی شروع میں 3 آیت پڑھا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بولوں گا میں. تھوڑا 2-4 منٹ زیادہ ہوا تو آپ لوگ برداشت کر لینا، دین کی بات، قرآن کی بات ہم کو سننا ہے. تو اللہ کے رسول پہاڑ پہ چڑھ گئے. مکہ والوں کا، عرب والوں کا دستور تھا کہ کوئی سچی خبر دینا ہوتی تو وہ گھوڑے پہ آتا، گھوڑے کے کان کاٹ دیتا، گھوڑے کی ناک کاٹ دیتا، اور سارے کپڑے نکال کے پھینک دیتا، ننگا ہو جاتا اور پہاڑ پہ جا کے چڑھ جاتا اور بولتا سنو. تو اب جو اس کی بات سنے گا تو اس کو عربی میں بولتے تھے النذیر العریان، ننگا ڈرانے والا. یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے اپنے گھوڑے کے کان کاٹے، ناک کاٹے، کپڑا نکال کے پھینک دیا، حرام کمائی کا کپڑا تھا، پھینک دیا اس نے. اب میرے بدن پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبہ کا لوگ ننگا طواف کرتے تھے. ان کی نیت کیا تھی معلوم ہے؟ ننگا ہونا تو بہت بری بات ہے، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ ہماری کمائی کا کپڑا پتہ نہیں کیسا ہے، اور اللہ کے گھر کے پاس یہ حرام کمائی ہم کیوں لے کے جانا. تو وہ اتار کے جاتے تھے اور گھر کا طواف کرتے تھے. ان کی نیت اللہ جانے کیا ہے، ان کا عمل وہ جانے، لیکن ان کا یہ مقصد تھا. تو جب پہاڑ پہ کوئی کپڑا اتار کے پھینک دیا، گھوڑے کے کان ناک کاٹ دیا، اور کوئی بات بولتا تھا تو کوئی جھوٹ نہیں مانتا تھا، یہ سچ بولے گا. اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو محمد پیغمبر چڑھ گئے،
घोड़े का कान नहीं काटे, नाक नहीं काटे, कपड़ा उतार के नहीं फेंके, चढ़ गए और चिल्ला के बोले सुनो सुनो अनन नज़ीरुल उरियान, मैं नंगा डराने वाला हूँ। लोगों ने कहा आपने तो कपड़ा नहीं उतारा है, आप कैसे? कहा कि सुन लो मैं जो बात बोलने वाला हूँ, इधर से एक लश्कर आ रही है, फौज आ रही है जो मक्का के ऊपर चढ़ाई करने वाली, घोड़े हैं, ऊँट है, तलवार है, तीर है उनके पास, पूरा मक्का तबाह बर्बाद कर देगी। बस मैं देख रहा हूँ, इधर से करीब है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो बोले रुक जाओ, हम अब भी लाते हैं, हम कम है क्या? हम जंग करने में कम है क्या? क्या महाराज, कल मैंने बताया ना कि घोड़े की रेस लगाते थे, कुत्ते की, बकरी की, बकरे की रेस लगाते थे, और जो जीतता था ना जिसका घोड़ा, उसको कटना पड़ता था, उसको डायरेक्ट कत्ल करते थे वो लोग। इतनी हमीयत थी, इतना गर्व था उनके अंदर, गुरूर, घमंड, तकब्बुर था कि मेरा घोड़ा हार गया, इसका जीत गया, तो इस घोड़े को भी काट डालते थे वो, उसके मालिक को भी काट डालते थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इधर से एक फ़ौज आ रही है जो मक्का में घुसेगी, तुम्हारी औरतों को बेवा करेगी, लूट के ले जाएगी, तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी, तुम्हारे जानवर ले जाएगी, पूरा मक्का गांव तहस नहस कर देगी। तो मक्का वालों ने कहा मोहम्मद पैगंबर तुम सच्चे हो, अमीन हो, तुमने कभी झूठ नहीं बोला, और हम कुछ कम नहीं हैं, हमारे पास क्या तलवार नहीं है, हमारे पास क्या हथियार नहीं है, अब भी निकाल के आते हैं, कौन सी फ़ौज है देखते हैं, चलो मुकाबला करेंगे। मोहम्मद पैगंबर ने कहा ठीक है, सब कुछ अच्छा, इससे बड़ी सच्चाई बताऊं, इससे बड़ी सच्ची बात मैं बताऊं? तो लोगों ने कहा बताओ। आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कह दो एक खुदा को छोड़ के कोई खुदा नहीं है, खुदा है तो सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। उनका चचा अबू लहब खड़ा था, डोंगर और पहाड़ का एक बड़ा पत्थर उठाया और उठा के अपने भतीजे को मारा। किसने मारा? चचा ने। उसका नाम है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना, जो आया है ना। और क्या बोला? पत्थर उठा के मोहम्मद पैगंबर को मारा और क्या बोला? तब्बल लक या मोहम्मद, मोहम्मद पैगंबर तुम्हारा सत्यानाश हो, नौज़ बिल्लाह। ये उसके जुमले हैं, अरबी का तर्जुमा कर रहा हूँ मैं, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन अरबी में जो उनके चचा ने बोला उसका भाषांतर मैं कर रहा। तब्बल लक या मोहम्मद, तो अल्लाह ने कुरान में कहा तब्बत यदा अबी लहब, मोहम्मद पैगंबर तो जीते जी दुनिया क़यामत तक उनका नाम रहेगा, वो तबाह बर्बाद नहीं होने वाले, उनके पत्थर मारने वाले तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी गांव में मैं समझ लो रहता हूँ, मेरा चचा अगर मेरे को पत्थर मारेगा तो गांव वाले क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, हाँ, घर में पनाह देंगे। मेरा चचा मेरे को पत्थर मारेगा, क्या महाराज, गांव वाले क्या करेंगे? गांव वाले तो चार पत्थर मारेंगे। मोहम्मद पैगंबर के जूते में खून भर गए। ये काय के लिए हुआ? मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक खुदा के लिए, ये जो महाराज बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, शामराव जी, और दूसरे महाराज? हाँ हाँ, ये दोनों सुना आपने, ये भी एक खुदा को मानते हैं। अल्लाह को मानते हैं आप, एक निराकार को मानते। निराकार किसको बोलते हैं आप? अल्लाह को बोलते हैं ना। अल्लाह और निराकार कोई अलग है? देखो सुन लो, अपने दिल में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम समझते कि बस हम माँ बाप के पेट से जो पैदा हुए वही मुसलमान, बाकी कोई है ही नहीं, कोई अल्लाह का मानने वाला है ही नहीं। ये हमारी गलतफहमी। तो पहले हमारी गलतफहमी निकालना पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो मैंने सवाल जो शुरू किया था, बाबा ये बताओ, मोहम्मद पैगंबर जब नबी बनकर मक्का मदीना में आए तो कितने मुसलमान थे? जिस दिन पहले दिन आपने कहा, ये जो पहले दिन पत्थर पड़ा आपको, उस दिन कितने मुसलमान थे? कॉमन सेंस, नई किताब पढ़े तो भी इसका जवाब दे सकते हैं आप। जिस दिन चचा ने पत्थर मारा, चचा मुसलमान था क्या? पत्थर मारा ना, मुसलमान था क्या? हाँ, ये मेरे को गाड़ी बिठा के लाए, हाँ, ये मेरी मदद कर रहे। हम पूछे मस्जिद किधर नहीं आ सकते थे, गाड़ी पे बिठा के लाए। हाँ, ये मेरे को पत्थर मार सकते थे ना, काय को मस्जिद जा रहा रे, है ना, कर सकते थे ना। ये तो सपोर्ट किए, मदद किए, ये मेरे भाई है, ये मेरे मददगार है। चचा ने उनको पहला पत्थर मारा। अब जिस दिन पहले दिन मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले दिन अपनी नबूवत का ऐलान किया, कितने मुसलमान थे? एक भी नहीं थे। फिर पत्थर खा के गए घर में, थक गए,
گھر میں گئے کمبل اوڑھ کے سو گئے تو ان کی بیوی کون تھی اس ٹائم؟ محمد پیغمبر کی بیوی کون تھی؟ اتنا تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر ہم کو محمد پیغمبر کی بیوی کا نام نہیں معلوم، جب نبی بنے تو کتنے مسلمان تھے یہ نہیں معلوم، قرآن میں کیا لکھا وہ نہیں معلوم، قرآن کی آیت کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے اس کا ترجمہ نہیں معلوم، تو اگر اللہ ہم کو کسی کو بھیج رہا ہے کہ ان کو کاٹ ڈالو، ان کو مار دو، ان کو تہس نہس کر دو، ان کو برباد کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کو دنیا سے مٹا دو، تو کچھ غلط ہے کیا؟ کہ جو دعویٰ کر رہے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم مسلم ہونے کا، مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے لیکن ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ چھوٹ دیا، میرے باپ کو چھوڑا، میرے کو چھوڑا، میرے دادا بھی دین سے دور، ان کو بھی کچھ معلوم نہیں، جمعہ کو آتے تھے، دن میں آتے تھے، کبھی نماز پڑھ لیے، اللہ نے چھوڑا، معاف کیا۔ لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک مالک، ایک اللہ، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک نراکار، ایک اللہ کا گیان پوری دنیا میں پھیلنے کا وقت آ چکا ہے۔ چھوٹی سی سورہ آپ پڑھتے ہوں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، ہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ فوج در فوج کدھر داخل ہوں گے؟ اللہ کے دین میں۔ کس میں لکھا ہے؟ ہم پڑھتے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا؟ یاد ہے نا؟ کس کو یاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ ہے کسی کو یاد؟ آپ کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ سنائیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ کوئی بھی ایک سنا دو، چلو جس کو یاد ہے وہ سنا دو۔ ہاں ہاں بولو بولو، صحیح ہے۔ ہاں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے، اللہ کے ماننے میں داخل ہو رہے، تم دیکھو گے، تم کرو گے؟ یہ تو ہم کو کرنا چاہیے، ہم دیکھنے کے لیے آئے کیا؟ ہم تو کرنے کے لیے آئے نا، ہم تو لوگوں کو۔ اور جس دن دیکھو، ہم 76 سال کے ہیں، شریف بھائی 51-52 سال کے ہیں، ضیاء الرحمان بھائی، میں 51 سال کا ہوں، 500 کلومیٹر دور سے آئے، 500 کلومیٹر دور سے آئے، اور یہاں پہ جو 1 گھنٹے، کل کوئی آیا تھا وہاں پر کاری کرم میں؟ نہیں، وہ تو واپس آ گئے تھے۔ اور کوئی آیا تھا ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں ہاں سنے تھے آپ نے، پورا سنے تھے۔ دیکھیں ایک مالک کی بات ہوئی کہ نہیں؟ ہاں ایک مالک کی بات ہوئی کہ نہیں؟ تو اب یہ دنیا میں موقع بن چکا ہے کہ ایک مالک کے نام پر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر کام نہیں کریں گے نا تو سن لو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا، عربی آیت پڑھ کے سنا رہا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرو گے جو مقصد سے پیدا کیا، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ دوسری قوم کو بدل دے گا، دوسری قوم کو لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ ابھی وضو بنا رہے تھے، ایک صاحب کو آواز دینا پڑا، دروازے پہ کیوں کھڑے، آؤ اندر آ جاؤ، یہ بولنے کی ضرورت ہے؟ جمعہ کا دن ہے، ہم آئے مسجد میں تو کیوں دروازے پہ کھڑے رہے؟ ادھر آئے، قرآن کھولے رکھا ہوا ہے، ذکر کرے، نماز پڑھے، سنت پڑھے، اللہ کا نام لے، ہاں یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو تمہارے جیسی نہیں ہوگی جب دوسری قوم آئے گی، یہ آیت کئی جگہ قرآن میں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، دوسری مخلوق کو لائے گا، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اللہ چاہے تو تمہیں ہکال دے، تمہیں بھگا دے، تمہیں نکال دے، ہاں تمہیں تہس نہس کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسرے لوگوں کو لے آئے، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، تم سے بہتر لوگوں کو ہم لا سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اللہ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ میرا محتاج ہے اللہ، بولتے نا قل اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، میرا بھی محتاج نہیں ہے، شریف بھائی کا بھی محتاج نہیں ہے، ضیاء الرحمان بھائی کا بھی محتاج نہیں ہے، امام صاحب کا بھی محتاج نہیں۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ اپنا کام لے کے رہے گا۔ یہی بنجارہ سماج میں چکلی تانڈا میں 2-3 مہینہ پہلے آیا تھا، ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالا ہوں میں، جا کے سن لینا، سب کا مالک ایک، یوٹیوب پہ ڈالا ہوں۔ چیمبور گوونڈی بمبئی کے پولیس آفیسر آئے تھے، اسٹیج پر بیٹھے تھے، یہی قل اللہ سنا رہے تھے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اپنا کام لیتا ہے، وہاں میں اکیلا ایک مسلم بیٹھا ہوا تھا،
وہ ویڈیو سن لینا آپ. کیا بول رہے تھے؟ اللہ بے نیاز ہے، اپنا کام کس سے بھی لیتا ہے. آج میں ایک اللہ کے پریچے کے لیے آیا ہوں. وہ کون بول رہا؟ پولیس آفیسر چیمبر کے. وہ بول رہا میں ایک مالک کی وڑک بتانے کے لیے آیا ہوں. ایک مالک کو مان لو، نہیں تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، منشیہ چولے میں کچھ نہیں ملا تم کو. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اب سنو آگے. یہ جو مہاراج جی آئے ہیں نا اور پیچھے بیٹھے ہوئے، یہ نرنکاری مشن کو مانتے ہیں. انڈیا میں 15 کروڑ نرنکاری ہو چکے ہیں اور ہم لوگ 25-30 کروڑ. 750 سال مغلوں کی حکومت تھی، ہمارے راجا تھے، ہمارے بادشاہ تھے. اگر وہ ایک مالک کا گیان پھیلانے کا کام کرتے نا، یہ انڈیا پہ راج کر رہے تھے 750 سال. ایک بھی اللہ کا نہیں ماننے والا بچتا ہی نہیں، سب اللہ کو مان لیتے. 750 سال کچھ کم ہوتی. ہاں 40 سال میں رو دیے ہم. آزادی کے بعد کانگریس آئی اور ابھی بی جے پی پارٹی ہے، مودی آئے. مودی کے نام سے رو رہے کہ نہیں؟ ہم بولو رو رہے کہ نہیں؟ ایک دم سچا بولنا. رو رہے نا؟ ہاں 5 سال جیتا، پھر 5 سال جیتا، اب تیسرا 10 سال میں ہم نے رو دیے. 750 سال اللہ نے دیا تو ہم نے کیا کیا؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے. جو باتیں بول رہا ہوں میں آج اس مسجد کے ممبر سے بول رہا ہوں میں، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ مجھے بھی ہلاک کر سکتا ہے، مجھے بھی برباد کر سکتا ہے، اللہ مجھے تہس نہس کر سکتا ہے. میں کام میں، دھندے میں، بیوی بچے میں، روزی روٹی میں ٹائم نہیں ہے. فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، جمعہ ہے تو آ گیا. آج عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا. امام صاحب مغرب میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مغرب میں 5-7. فجر میں کتنے رہتے ہیں؟ 5-7 رہتے. چلو اللہ کرم ہے. عشاء میں ہے نا 2-3 لوگ رہتے. اب اگر یہ مسجد ہے نا، بولتے نا اللہ کا گھر ہے نا، یہ میرے گھر میں اگر میں بند کر کے جاؤں لاک لگا کے اور 1 ہفتے کے بعد آؤں تو حالت کیا رہے گی؟ کدھر چوہا بھاگ رہا، کدھر بلی نے بچے دے دیا، کدھر کچھ ہے، کدھر چڑیا نے کچھ گرا دیا اور دھول بیٹھ گیا. یہ اللہ کے گھر میں ہم نے بنا. کون بنایا یہ؟ ہم بنانے والے نا. ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے؟ ہم لوگوں نے بنایا ہے نا. کائے کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کا گھر اللہ رہیں گا ادھر، وہی جھاڑو دیں گا، وہی رہیں گا. ہاں کائے کے لیے؟ یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے گھر کا. اللہ کے گھر میں مطلب یہ ہو کہ ہم آئیں گے، ہم آباد کریں گے. انما یعمر مساجد اللہ. ٹائم امام صاحب ٹائم ہوگا تو بولنا. ہاں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کے گھروں کو بسانے کا کام کون کرتے؟ جو ایمان والے، اللہ کے ماننے والے. اگر میں نہیں بسا رہا تو بولو کیا ہوا؟ اب ایک چھوٹا سا سوال. مندر کون جاتا؟ ہم بولتے ہندو جاتا ہے نا. جو مندر نہیں گیا، مندر جاتا ہی نہیں، تو اس کو ہندو بولیں گے کیا ہم؟ ایمان والے اللہ کا گھر بساتے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. جو اللہ کو ماننے والا اللہ کے گھر کو بسائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آج دنیا کا سب سے بڑا اے سی لگا ہوا. 7 کلومیٹر دور اے سی کا پلانٹ ہے، ادھر سے چالو بند ہوتا. دنیا کی امریکہ، رشیا، جاپان کہیں پر اتنا بڑا اے سی کا سسٹم نہیں ہے جو مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے. آج وہ مسجد اتنی عالیشان بن گئی، اس کے اندر گنبد لگے نا، ادھر ریموٹ سے ہٹاتے، کبھی دھوپ آتی، چھاؤں آتی، بارش آتی تو ریموٹ دباتے، وہ بند ہو جاتا. اور مسجد کے چاروں طرف، مسجد نبوی کے چاروں طرف چھتری ہے. دھوپ آئی کیا، ادھر بٹن دباؤ ساری چھتری کھل جاتی، دھوپ ختم. پانی پاؤس آیا کیا، ادھر بٹن ریموٹ دباؤ ساری چھتری بند ہو جاتی. اور کتنا ہے، کتنا ایکڑ ہے ہم گن نہیں سکتے، اتنی بڑا ایریا ہے. 40 لاکھ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ایک ساتھ. 40 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے. اتنی چھتری، اتنی بڑی مسجد. وہ مسجد آج جو اتنی عالیشان بن گئی ہے، اللہ کے رسول جب سجدہ کیے شب قدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب آپ نے سجدہ کیا تو بولے کہ میں کیچڑ میں، ریت میں، پانی میں نے سجدہ کیا. اور آج اتنی عالیشان اے سی کی بن گئی. اللہ کے رسول نے کہا مساجدہم عامرہ، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی اور دنیا ختم ہونے کے قریب ایک سے ایک. آج دیکھو اس میں کلر دیا ہوا، پینٹ وائٹ دیا ہوا، ادھر کلر لگایا ہوا. ہماری مسجد بالکل چماچم ہو رہی ہے، لیکن یہ رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ کہ میرے اندر آج یہ بیٹھے ہیں نا، ابھی آئیں گے تو اگلے ہی ہفتے آئیں گے، ہے نا. یہ روئے گی کہ نہیں؟ ابھی آپ لوگ جب جانے لگو گے، ہم جب جائیں گے تو یہ روئے گی. یہ کب آئیں گے اور کب 7 دن کے اندر کون ان میں سے مر جائے گا؟ یہ روئے گی، یہ روتی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اگر ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے نا تو اس کی دعا لو، اس کی بد دعا مت لو. ہاں یہ بد دعا بھی دیتی ہے، دعا بھی دیتی ہے. اس کا آشیرواد لو. یہ اللہ کا گھر در و دیوار
اس کو ہم نے نہیں بسایا نا، اس کی بد دعا، اس کا ٹوٹنے کا اللہ کو کوئی، اللہ کے رسول نے کہا کعبہ کی دیوار پتھر ہے، کعبہ کی دیوار پتھر ہے، ایسے 100 دیوار بھی گر جائے کوئی غم نہیں، ایک انسان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک انسان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ اور وہ تو ایک در و دیوار پتھر اٹھا کے لا کے بنائے، یہ تو در و دیوار ہے، لیکن یہ روتے ہیں کہ یہ آئیں گے، کہ یہ خوش کب ہوتے ہیں در و دیوار، جب آپ آ کے بیٹھیں گے۔ تو بھائیو دیکھو، تبلیغی جماعت اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہی ہے، ہاں اس نے تو اپنا کام کر دیا، ہم نہیں آئے تو کون پکڑا جائے گا؟ ہم ہی پکڑے جائیں گے نا۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اتنا سنو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم واٹس اپ پہ، نیوز پیپر پہ، ٹی وی پہ بابری مسجد کا بول رہے، گیان واپی مسجد کا بول رہے، گیان واپی مسجد کے لیے ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ محلے کی مسجد تو آباد کر لو بھیا، پہلے اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد کو تو خوش کر لو، تو گیان واپی بھی مل جائے گی، بابری مسجد بھی مل جائے گی، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ وہ بھی مل جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ پوری زمین جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری زمین مسجد ہے، کہاں سجدہ کرنا تو، کہاں رکوع کرنا، کہاں نماز پڑھنا، پوری زمین مسجد ہے۔ اور میں ناپاک ہو گیا، میں گندا ہو گیا، غسل کو پانی بھی نہیں، یا بیمار ہوں، نہا نہیں سکتا، کیا طریقہ بتائے معلوم ہے؟ امام صاحب سے پوچھ لینا۔ فتیمموا فی الارض، زمین پہ ایسے ایسے ہاتھ مارنا ہے، یہ دیوار پہ دھول ہے، ایسے ہاتھ مارنا ہے، ایک ایسا پھیرنا ہے اور ایک ہاتھ مارنا ہے، یہ دونوں ہاتھ پہ پھیرنا ہے۔ فتیمموا فی الارض صعیدا طیبا، جو اوپر دھول ہوتی اس کو مارنا ہے، ایسے پھیر لینا، ایسے میرا نہانا ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، نہانا بھی ہو گیا، میں پاک ہو گیا، اب مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا، جب تک بیمار ہوں، جب تک پانی نہیں ہے، پانی ملے پھر نہا لوں میں۔ تو اتنی بڑی بات ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ لوگ کیا بولتے ہیں میں ناپاک ہوں، کیا ہوا بے ناپاک ہے؟ بولے میں پیشاب کو گیا تھا، پانی نہیں لیے، چل ابھی دھو لے، کدھر لگا ادھر تو دھو لے، چل مسجد میں، یہ بہانہ چلنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ کے در و دیوار آواز دے رہے ہیں۔ صرف گیان واپی مسجد کا ہم واٹس ایپ پہ اور سب نام لے رہے، اپنے محلے کی مسجد کا تو نام لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیا۔ ابھی مودی اگر دھمکی دے دے، این آر سی، این پی آر، این آر سی کا سنے ہوں گے نا، امت شاہ نے، مودی نے دھمکی دیا تھا اپنے کاغذ صحیح کرو نہیں تو انڈیا سے بھگا دیں گے، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے۔ کتنا ڈر گئے تھے مسلمان؟ ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ اور اللہ اگر دھمکی دے دے، ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا عذاب کیسا ہوتا ہے، میری دھمکی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کی دھمکی سے ڈرتے نہیں ہم، اللہ ابھی یہی کہ یہی پکڑ لے گا ہم کو، بنا ہاتھ کے پکڑ لے گا، بنا پیر کے، بنا تلوار کے کاٹ دے گا، یہاں کے یہاں بھسم کر دے گا۔ قارون کو کیسے زمین میں دھسایا؟ کوئی فوج آئی تھی، ابابیل کا لشکر ہاتھیوں کو تباہ کیا، خانہ کعبہ ڈھانے کو آئے تھے، اللہ نے کیسے مدد کی؟ ہاں، ابابیل کا لشکر ہاتھی کے اوپر کیا مدد کی؟ قارون کو زمین میں دھسایا۔ اللہ جگہ پہ کر سکتا ہے۔ ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ کو بہت ناخوش کیا ہے، اور سن لو، اللہ کو نہیں، ہم نے اللہ کے بندوں کو بھی ناراض کیا ہے۔ یہ جو سزا آج مل رہی ہے، ملنے والی ہے، اور آگے بڑھ جائے گی یہ سزا، اللہ نہ کرے، ہم تو دعا کرتے ہیں یہ سزا نہ بڑھے۔ ہاں، یہ سخت الفاظ جو بندہ بول رہا ہے نا، ہمارے سدھرنے کے لیے بول رہا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میری دھمکی، میرا عذاب کیسا ہوتا۔ کھول کے پڑھ لو، امام صاحب سے پوچھنا، عاد قوم کو ہلاک کیا، نوح کی قوم کو ہلاک کیا، سمود قوم کو ہلاک کیا، لوط پیغمبر کی قوم کو ہلاک کیا، ان کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، شداد کو ہلاک کیا، حامان کو ہلاک کیا، قارون کو ہلاک کیا، کتنے لوگوں کو ہلاک کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنے گاؤں، کتنے دیہات مالک کے نام کا حق ادا نہیں کیے۔ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے پکا حساب لیا۔ آج کا دن جمعہ صبح شروع ہوا، جان دو پوری زندگی کے حساب چھوڑ دو، صبح اٹھنے سے لے کے ابھی کتنا بجا ہے؟ کتنا بجا ابھی؟ بولو نا، 1:40، صبح سے لے کے 1:40 تک اللہ کو حساب دے سکتے ہم؟ کیا 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 تھا، کیا کیا بولا تھا، کیا کیا دیکھا تھا، جھوٹ بولا تھا، سچ بولا تھا، کیا کیا تھا، آج کے دن کے آدھے دن کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور اللہ حساب لینے پر آئے نا تو کوئی چھوٹے گا ہی نہیں، کوئی چھوٹے گا ہی نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی نا کہ اللہ اگر کسی کا حساب لینے پہ آ جائے، چل بیٹھ کھڑے رہے،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرے گا، یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جھوٹا ہوں میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری تعریف تیرے لیے، جھوٹا ہوں میں، تعریف تو موبائل کی کر رہا، تعریف تو ٹی وی کی کر رہا، تعریف تو اس کی کر رہا، یہاں آ کے جھوٹ بول رہا کہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے، جھوٹ بول رہا میں. ہاں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا میں. ابھی میرے کو یہاں پہ آیا، میں پروگرام ہوا، ابھی یہاں کے پولیس اسٹیشن سے میرے کو فون آ جائے، ڈاکٹر سلمان ادھر آ، بہت شانہ مرنا، بہت پروشن دیتا، میں یہیں سے کاپنا چالو ہو جاؤں گا. چلو پولیس کا فون آیا، کیا غلط بول دیا میں نے، کیا غلطی ہوئی میرے سے، چل جلدی آپ پولیس اسٹیشن میں. جاؤں گا تو ایسا کھڑے رہوں گا، صاحب وہ صاحب کیا ہوا، ایسے پسینہ آ جائے گا میرے کو. ایک چھوٹے سے انسان حوالدار کے سامنے کھڑے ہونے کو تھر تھری آ جاتی، پسینہ چھٹ جاتا، گھسا سوکھ جاتا. بول موبائل نمبر بول، روز کا یاد ہے، سب کو بولتا تھا، موبائل نمبر ہی نہیں، 939834 موبائل نمبر ہی نہیں بول پا رہا. روز کا یاد ہے. ایک انسان کے سامنے، پولیس کے سامنے، جبکہ جھوٹا کیسا، ایسی دھمکی دینے کے لیے تیرے کو بلایا ہے، کھلی موبائل نمبر منہ سے نہیں نکل رہا. اللہ کے سامنے معمولی بات ہے. اللہ کیسی چیز ہے، کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے نہیں کی ہم نے. خالی بول رہے منہ سے، خالی مان رہے، لا الہ الا اللہ خالی بول رہے. اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا اکبر ہے. اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، ہے اس سے بڑا کوئی بچتا ہے؟ اب کس سے ڈرنے کا کیا، سب سے بڑا میرے ساتھ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اکرم بھائی. سب سے بڑا میرے ساتھ ہے. وہ حوالدار کو ڈرنے کا کیا، میرے کو مودی کو ڈرنے کا کیا، برائی نہیں کر رہا میں، امت شاہ کو ڈرنے کا کیا. اس نے دھمکی دیا تو کاغذ پنہ سدھارنے لگے، کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کھاتے میں پہنچ گیا کاغذ پنہ سدھارنے کے لیے. ہاں، اور اللہ دھمکی دے رہا کہ تم کو چھوڑوں گا نہیں میں. اللہ کی قدر نہیں کی تم نے، چھوٹا تھا، بچہ تھا ابھی تک کے، تم کو چھوڑوں گا نہیں میں. کب چھوڑوں گا؟ بس ایک ہی راستہ ہے. یہ پنکھا چل رہا، لوہا لگا، الیکٹرک لگا، بجلی لگی، یہ دیوار کھڑی، یہ مائک ہے، یہ دیوار ہے، پتھر ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر چیز مالک نے تمہارے لیے پیدا کی. لے گدھا بھی، گھوڑا بھی، کتا بھی، کھچر بھی. ہاں، وہ کتا بیچارہ تم اس کو نہیں بھی کھانے دو، اور رات میں چور آئے گا تو چلے چوری کر لے، آج میرے کو کھانا نہیں دیا، ایسا کرے گا کیا؟ وہ آج میرے مالک نے میرے کو کھانا نہیں دیا، جا چور کو بھوکے گا، جا تو چوری کر لے، پھر بھی بھوکے گا. وہ اتنا وفادار ہے. ہم کتے کے جیسے بھی وفادار نہیں بچے اللہ کے، تو اللہ کی پکڑ آئے گی کہ نہیں؟ کتنا زبردست ہے اللہ، کیسے پکڑ سکتا ہے، کہاں سے پکڑ سکتا ہے. سارے عذاب کے واقعات. بہت ٹائم ہے، امام صاحب سے روز بیٹھا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن کے ترجمے، دل ڈر جائیں گے، دل میں لرزہ آئے گا. تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتیں قرآن پڑھ کے ترجمہ کر کے سنو گے، ایمان بڑھ جائے گا. یہ ایمان جو کم ہوتا ہے نا، یہ بڑھ جائے گا. زادتہم تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اپنے آنکھ پہ کاٹے آئیں گے. یہ مہاراج سے پوچھو، میں جاتا ہوں، بیچارے ہم ان کو غیر بولتے، ان کو ہندو بولتے، یہ بولتے کہ ڈاکٹر صاحب تم جب ان کے گھروں میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے آیا ہوں میں، جب پڑھو تو بولتے ہمارے آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں. تم عربی شلوک پڑھ کے بھاشنتر کرتے ہو، ہاں ان کے آنکھ پہ کاٹے آ رہے، اور ہم کو وہ رکھا ہے نا، وہ وہی مسلمان، وہ جو رکھے نا ہم نے، تاک کو مسلمان بنا دیے، جو کاغذ پہ چھاپے نا، کاغذ کو مسلمان بنا دیے، جو سیاہی سے ہم نے قرآن چھاپے، وہ سیاہی کو مسلمان، جو پٹھا قرآن پہ لگائے وہ پٹھے کو مسلمان، جو تاک میں لا کے رکھے وہ تاک مسلمان. تو بن جا، تو پڑھ، تو رکھ، ہم کو ضرورت نہیں ہے. جو لائبریری میں قرآن اور کتاب حدیث رکھ دیے، وہ لائبریری بلڈنگ کو مسلمان بنا دیے، اور آپ خود بننے کو راضی نہیں ہیں. ہاں، تو قرآن کیا بلڈنگ کے لیے آیا ہے؟ تاک میں رکھنے کے لیے آیا ہے، کہ دل میں جگہ دینے کے لیے آیا. یہ قرآن بھی بد دعا دے گا، یہ اللہ کا گھر بھی بد دعا دے گی، اور اللہ بھی پکڑنے کو آ جائے گا. پھر کہاں بھاگیں گے؟ مودی تو نہیں بچائے گا ہم کو، بچائے گا کیا؟ ہاں، اللہ کا عذاب آئے تو مودی بچائے گا کیا ہم کو؟ نہیں بچائے گا. وہ تو ادھر سے مارے گا اللہ، ادھر سے فرعون، ادھر سے اللہ کا عذاب. مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تو سب کچھ کرنے والا، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا، کوئی ٹینشن ہی نہیں میرے کو، کوئی ٹینشن نہیں، تو سب سے بڑا میرے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق، بس ختم کر رہا ہوں امام صاحب. ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں گئے تھے؟ اپنے نبی اور ابو بکر صدیق دو لوگ تھے، کیوں گئے تھے بتاؤ مکہ چھوڑ کے مدینہ؟ ہے کسی کو یاد ہے؟ یہ سب سنو امام صاحب سے.
مکہ چھوڑ کے مدینہ خالی ابو بکر صدیق تھے، اور لوگوں نے کیا بولا تھا معلوم؟ مکہ والوں نے 100 اونٹ دیں گے جو محمد پیغمبر کو زندہ یا مردہ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق جو بھی لائے گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، مکہ سے نکالے، پہلے مجبور کر دیے، راتوں رات نکلے اور راستے میں جا کے ایک ڈونگر کے کھڈے میں چھپ گئے، غار ثور چھپ گئے وہاں پہ۔ اب مکہ والوں نے کیا بولا؟ 100 اونٹ کی قیمت آج نکال لینا نیٹ پہ جا کے، تم آج کے زمانے میں کتنی ہوتی، بہت بڑا کروڑ پتی ہو جائے گا۔ 100 اونٹ ملیں گے محمد پیغمبر ابو بکر کو جو زندہ پکڑ کے لائے گا یا مار کے لائے گا۔ جو کھڈے میں تھے نا اس کے اوپر سے بھاگ رہے تھے، سنا ہوگا نا کہ مکری نے وہاں پہ جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، تو بولے کہ یار یہاں پہ انسان کیسے گھس سکتا، دیکھے بھی نہیں۔ ہاں تو وہاں پہ کیا شبد بولے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر صدیق ٹینشن لے رہے تھے، ارے دیکھو اللہ کے رسول وہاں سے جا رہے ہیں، یہ دیکھو دشمن ایسا جا رہے ہیں، ہم کو دیکھ لیے تو اب بھی پکڑ لیں گے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی، 2 لوگ کیا کریں گے، یہ 100 اونٹ کو اور 100 گھوڑے کو لے کے آ جائیں گے، ہم کیا کریں گے اکیلے 2 لوگ۔ تو اس وقت محمد پیغمبر نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ لا تحزن، اے ٹینشن کائے کو لیتا ابو بکر صدیق، مت لو ٹینشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ بھی لیا نا، کچھ نہیں بگاڑ پائے گے۔ ایسی موسیٰ پیغمبر نکلے اپنی قوم کو لے کے، چلے آگے بڑھے، ندی آئی، ندی کے اندر اللہ نے کہا کہ لکڑی مارو، لکڑی مارے، 12 راستے ٹوٹ گئے، 12 قبیلے کے لوگ آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھ کے جیسی وہ پار جا کے ندی کے کھڑے ہوئے تو ادھر دیکھتے کہ فرعون آ رہا، سارا اپنی لشکر، اونٹ گھوڑا ہتھیار فوج لے کے آ رہا۔ اے موسیٰ مارو، بند تو کرو، وہ سمندر کھولا تم نے، سمندر کو بند تو کرو، نہیں تو ادھر آ کے ادھر مار ڈالے گا ہم کو۔ ہاں حضرت موسیٰ مارنے ہی والے تھے، اللہ نے قرآن میں کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ پیغمبر چھوڑ دو، ہم نے کہا تھا اس کو مارو تو ہماری مرضی سے کھلا تھا، تمہارے مارنے سے نہیں کھلا تھا۔ نبی کو بھی پبلک کنفیوز کر دیتی ہے، اے موسیٰ پیغمبر تمہارے مارنے سے نہیں، ہماری مرضی سے راستہ بنا تھا، اب تم خالی کیمرہ لگا کے دیکھتے رہو، اینڈرائڈ فون نکال کے ویڈیو بناتے رہو اور یہ ریکارڈنگ کرتے رہو کہ ہم آگے کرتے کیا ہیں، دیکھو تماشا دیکھو۔ جو راستے سے تم بچ کے آئے موسیٰ پیغمبر اور تمہاری قوم، وہی بیچ میں لا کے فرعون کا کیا کرتے، اس کی لشکر کا، اس کے گھوڑے کا، اس کے اونٹ کا، اس کے ہتھیار کا کیا کرتے، اس کی توپ کا کیا کرتے۔ اور فرعون بھی گھس گیا، بولے تم ہی شانے ہیں کیا، راستہ بنا تم آگے گئے تو کیا میں وہ راستے پہ نہیں آ سکتا کیا میں؟ یہ بھی آیا، جب بیچ میں آیا تو اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ تو وہاں پہ موسیٰ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں جھوٹا ہوں لا الہ الا اللہ بولنے میں، اپنے آپ کو مسلمان بولنے میں یہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ، یہ ایمان میرا بن جائے۔ ابھی سفر کی دعا میں آیا، کل یہی بتایا نا میں کہ سفر کی دعا میں محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرے ساتھ سفر میں ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور میں اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا نا ان کے ساتھ بھی ہے، اور جدھر جا رہا نا ان کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ ایک ہوا کہ 3 ہوا، ایک ہوا کہ 3 ہوا، میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، یہاں میرے ساتھ بھی ہے، اور جدھر جا رہا ان کے ساتھ بھی ہے۔ ایک اللہ ہوا کہ 3 اللہ ہوا، ہے نا؟ یہی ہم کو سمجھے ہی نہیں ابھی تک۔ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے تو میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کا میرا ساتھ ہے میں اس کے لیے کام کروں گا۔ میری بیوی بہت دور ہے، جا کے بولوں گا روٹی بنا، تب مجھے روٹی ملے گی، اور یہ جو میرے ساتھ ہے یہ تو مجھے یہاں کی یہی دے سکتا ہے، یہ بنا روٹی کے میرا پیٹ بھر سکتا ہے، بنا پانی کے میری پیاس بجھا سکتا ہے۔ 40 دن یونس پیغمبر، امام صاحب سنانا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر 40 دن کھانا کھائے تھے کیا؟ پانی پیے تھے کیا؟ زندہ تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا، لیکن اللہ کتنا بڑا، کیسا بڑا، کیسے میری مدد کر سکتا اور کیسے میرے کو پکڑ سکتا۔ جو ذمہ داری ڈالی تھی، جو نام، تو سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے، اور ہم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا۔ جو کام کے لیے ہم کو پیدا کیا نا وہ بھی اللہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا کیا؟ اب ہم کو کیا کام کے لیے پیدا کیا؟ بچے تو گدھا بھی پیدا کرتا ہے، بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں، پکشی اپنے بچوں کو اتنا دانہ لا کے ڈالتا ہے، بال بچے تو سنسار تو وہ بھی بساتے، گھر ایسے ایسے گھر بتائیں گے آپ کو جو ہم بنا نہیں سکتے، جانور بناتے ہیں، سب کرتے۔ فرق کیا رہا؟
ہم کو اس کے لیے گھر بنانے کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، جمع کرنے کے لیے، سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے اس کے لیے پیدا کیا؟ نہیں۔ جو بندے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ایک مالک کو بھولے ہوئے ہیں، ان تک پہنچ کے کیسے بھی محبت سے اللہ کی پریچے کرا دو، ان کو جہنم سے بچا لو، ان کو جہنم سے بچا لو۔ بس یہ مقصد ہمارے پیدا ہونے کا۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہاں پہ کتنے گھر ہیں امام صاحب؟ 40 گھر ہے، 40 گھر ہے۔ کتنے سالوں سے 40 ہے؟ اور یہ گھر بڑھیں گے نا تو یہ اپنی آل اولاد کے ہی بڑھیں گے، نئے کوئی بڑھ رہے کیا؟ یہ نبی پیغمبروں نے جو کام کیا مالک کی یاد میں، مالک کے گیان ایمان میں، نئے نئے لوگوں کو لایا، یہ کام کب کریں گے ہم؟ یہ آتنکوادی کا کام نہیں ہے، یہ نرنکاری لوگ بھی کر رہے ہیں۔ گیان دیتے نا، ایک مالک کا گیان دیتے نا، ایک مالک کی شپت دیتے نا، ایک مالک کی شپت پہ دارو چھوڑ رہے لوگ، ایک مالک کے نام پہ جمع کر رہے، ستسنگ لے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی، کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے پیدا کیا، ہمیں ایک کام کے لیے نہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اینڈرائڈ فون میں میسج ڈال سکتا نا، میں اللہ ہوں، میں 7 آسمان کا مالک ہوں، میرے کو مان لے، نہیں مانا تو تیرے اوپر عذاب آئے گا۔ ہر ایک اینڈرائڈ میں اللہ میسج بھیج سکتا کہ نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کام اللہ ڈائریکٹ نہیں کرے گا۔ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا، اور نہیں کریں گے تو اللہ کس سے کام لے گا اور ہم کو ہکال دے گا۔ ایک نوکر ہے ہاں میرے پاس، میں اس کی کام نہیں کیا نا، پگار بھی کاٹ لوں گا، ڈانٹوں گا بھی، ہاں، اور ہم کام ہی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ تو دیا ہے، ابھی تک چھوڑا، اور آگے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، ہمیں جو جس مقصد سے پیدا کیا اللہ اس مقصد پر آنے اور تیرے نام لوگوں تک پہنچانے، تیرے گیان ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کی ہمیں شکتی دے۔ جس مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا میں مددگار ہم کو ملیں گے۔ ہم ناسک سے آئے، ناسک مالیگاؤں سے آئے، ہمارے مددگار ایک نام کے لیے 3 جگہ پر، ابھی کہاں پہ کاری کرم کل کے دن ہے، آج رات میں چنچولی میں آنا، آپ لوگ سننا۔ ایک مالک کے گیان ایمان کی بات بندہ کرے گا، ایسی عربی پڑھ کے کرے گا، قرآن پڑھ کے، ہم اٹھیں گے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ چنچولی میں ہم اٹھیں گے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ تو جس کو ہم دشمن سمجھ رہے، جس کو ہم RSS بول رہے، جن کو ہم اپنا دشمن بول رہے، اگر ہم اس دنیا میں یہ سب ایک مالک کے نام میں ماننے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے اگر آگے بڑھیں گے نا تو یہ دشمن تو بیچارہ وہ ہے کہ وہی کچھ کر ہی نہیں پائے گا۔ بس اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اتنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ، لیکن دل کے کچھ جذبات تھے، قرآن اور حدیث کے کچھ الفاظ تھے جو بندہ